پولیس والے بیچارے زور لگا بیٹھے پر پاکستان والوں کو لائن میں گاڑی چلانا نہیں سکھا سکے، اور چونٹی کو کون سکھاتا ہے ایسے لائن میں چلنا، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات واضح کر رہا ہوں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ مخلوق کو اللہ علم دیتا ہے، مکمل دیتا ہے، صحیح دیتا ہے۔ انسان چونکہ پیپر ہو رہا ہے، باقیوں کا تو پیپر نہیں، ہمارا پیپر ہو رہا ہے کہ ہمیں موت کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے کہ میں نے اچھا کتنا کیا، برا کتنا کیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اندر سے جاہل پیدا کیا، علم باہر رکھ دیا۔ انسان باہر سے علم لیتا ہے، پھر اندر میں اس کو سیو کرتا ہے، لیتا باہر سے۔ جانور غلط علم لے ہی نہیں سکتا، انسان صحیح بھی لیتا ہے، غلط بھی لیتا ہے، صحیح جان کر بھی غلط کی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ بکری کے سامنے پلاؤ بنا کے رکھو تو وہ مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ آپ شوگر والے کے سامنے کھیر رکھو، مٹھائی رکھو، دیکھو کھانا کہ نہیں کھانا۔ وہ RPO ہو چاہے مولانا ہو، اس ہاتھ مارنا ہی مارنا ہے، اور اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے ادھی گولی بات کھا لوں گا۔ یہ میں روزمرہ کی مثالوں سے اپنا مضمون آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان علم باہر سے لیتا، باہر غلط علم بھی ہے اور صحیح بھی۔ یہ صحیح بھی لے سکتا ہے، غلط بھی لے سکتا ہے، غلط پہ بھی چل سکتا ہے، صحیح جانتے ہوئے بھی غلط کر سکتا ہے، اور غلط جانتے ہوئے بھی غلط کر سکتا ہے۔ تو غلط چیزوں کی طرف دعوت دینے والا شیطان ہے، اور صحیح چیزوں کی طرف دعوت دینے والا اللہ ہے، رحمان ہے۔ پھر اس نے ہمیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب میرا بندہ، میں نے تمہیں راستے دکھا دیے ہیں، تیری مرضی، ادھر چل ادھر چل۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ دے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب تم شکر گزار بنو یا نافرمان بنو، تمہارے لیے ہم نے راستہ دے دیا ہے۔ اس راستے کو سمجھانے بتانے کے لیے اللہ نے کائنات کے سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پچھلی کتابوں میں ذکر یرید ان یبعث امیا من الامیین، حضرت شعیب علیہ السلام پر اللہ نے وحی اتاری، ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں بھیجوں گا، وہ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، لا یقول الخنا۔ اللہ کی صفات ہم نہیں گن سکتے، اپنے نبی کی بھی نہیں گن سکتے۔ تو یہاں ایک صفت بیان کیا، پولیس والے بیٹھے ہو، آپ کا محکمہ بہت سخت قسم کا محکمہ ہے کہ حالات ایسے ہیں تو اس میں زبان بے قابو ہوتی ہے، ہمارے عوام بھی ایسے ہی ہیں، تو آگے پھر ہمارے اس ماحول کا اثر ہوتا ہے سب کے اوپر۔ تو آپ کے آنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کی آمد کی خبر دیتے ہوئے ایک صفت کو ہائی لائٹ کیا، لا یقول الخنا۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے کسی کا دل خراب ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارا معاشرہ بھی گالیاں نکالتا ہے، جو ہمارا SH ہے وہ بھی گالیوں کی تسبیح پڑھ دیتا ہے، تو ہمارا ریڈی والا بھی گالیاں نکال رہا ہوتا ہے۔ ایک معاشرے میں میرے نبی کا فرمان ہے، اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت ماں بہن کی گالیوں پہ آ جائے گی نا تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو پچھلی کتابوں سے ذکر شروع کیا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو ایسی بات نہیں کرے گا جو کسی کو تکلیف دے یا کوئی یوں کہے کہ میری بےزتی ہوگی زندگی بھر۔ دوسری صفت کیا ہوگی؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، وہ نبی اتنے اونچے مقام والا ہوگا کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، سارے فاصلے سمیٹ دیے،
لیکن وہ اتنی تواضع والا ہوگا، اتنی عاجزی والا ہوگا، آپ سننا کہ جب وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی، ایسی تواضع سے پاؤں رکھے، ورنہ تو خشک لکڑیوں پر تو کوہ بھی بیٹھ جائے تو کڑکڑ کی آواز آتی ہے۔ یہ آپ کی تواضع کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ میرا وہ نبی جو کل کائنات کا نبی ہے وہ اتنا عظیم الشان ہوگا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو اس کے آواز نہیں آئے گی، اتنا متواضع ہوگا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، صرف اس کی چال تواضع والی نہیں ہوگی بلکہ اس کا پورا وجود عاجزی والا ہوگا، پورا وجود تواضع والا ہوگا۔ وہ کبھی ایڑی مار کے نہیں چلے گا، کبھی گردن اکڑا کے نہیں چلے گا، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ والبر شعارہ، اس کے ہاتھ میں نیکی کا جھنڈا ہوگا۔ والحق منطقہ، اس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہ نکلے گا۔ والعدل سیرتہ، ظلم اس کی ذات سے کوسوں دور ہوگا، عدل کا وہ پیغمبر ہوگا۔ والہدی امامہ، ہدایت کا وہ امام ہوگا، ہدایت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلانے والا ہوگا۔ العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں کو تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہمارا ملک تو معافی کو جانتا ہی نہیں، ہمارے عوام معافی کو جانتے نہیں۔ العفو والمعروف خلقہ، درگزر کرنا، نیکی کرنا اس نبی کے اخلاق ہوں گے۔ اہدی بہ بعد الضلالہ وارفع بہ بعد الخمالہ واکثر بہ بعد القلہ واغنی بہ بعد العیلہ واستنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ واجعل امتہ خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہ لمبی حدیث ہے، صرف میں نے آپ کو چند ٹکڑے اس میں سے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ وہ ایسے نبی ہوں گے کہ تواضع سے چلنے والے، عاجزی سے معاملہ کرنے والے، ہدایت کا پیغام لے کر آنے والے، اندھیروں کو بینا کرنے والے، گونگوں کو بولنے والا بنانے والے، بہروں کو سماعت والا بنانے والے، اور تھوڑوں کو زیادہ کر دینے والے، فقیروں کو بادشاہ بنانے والے، گمراہوں کو ہدایت دینے والے، جہنم سے بچا کر جنت کے راستوں پر ڈالنے والے ایک نبی آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے راہبر۔ آپ کی آمد تو آج سے 1400 سال پہلے ہوئی ہے، 1440 ہجری ہے، آپ 622 عیسوی اور 20 اپریل 622 عیسوی آپ دنیا میں تشریف لائے، ابھی 2018 ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔ تو لہذا انہیں گنتی تو ایم ہی رہ گئی نا، ظہور کے لیے گنتی ہے کہ آپ ظاہر کب ہوئے، وجود کی گنتی صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ آپ بنے نہ بنائیں، جسے کسی نے نہیں بنایا وہ تو اللہ ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں وہ تو اللہ ہے، باقی سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے زمین بنائی نہیں، آسمان نہیں، عرش نہیں، قلم کرسی لوح کچھ نہیں، سب سے پہلے یہ تو ایک حدیث آپ کو میں نے بتائی کہ آدم کی مٹی کٹھی نہیں تھی، میں نبی بن گیا تھا۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، پیدائش کائنات کی عمر کیا ہے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ہم جو سائنسدان کہتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں کہ سائنسدان یوں کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے۔ انسان کی عمر اس میں بہت تھوڑی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پیدائش کائنات سے پہلے 2000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اچھا، ایک حدیث میں اور جوڑتا ہوں تاکہ میری بات اور وزنی ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا
میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ اور میں یاسین۔ ٹھیک ہے، آخری نام کیا ہے بولو؟ جس سے محبت ہوتی ہے، اب ماؤں کو دیکھو، وہ ایک نام سے نہیں پکارتی میرا اکرم، میرا طارق، میرا اسلم، وہ اس کو سینکڑوں نام دیتی ہے کہ میرا چاند، میرا تارا، میرا مکھن، میرا پیڑا، کیا کچھ کہتی ہیں۔ کیوں کہ ایک لفظ سے محبت کا جو فلو ہے وہ گزر نہیں پا رہا، وہ پھر وہ اس کو کئی نام بنا کر نا، جیسے ڈیم کے دروازے ہوتے ہیں، وہ کئی دروازے بنا کر اس وجہ سے اپنی محبت کے سیلاب کو باہر نکالتی ہے۔ یہ مثال سے اللہ کرے میری بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ صرف محمد کہتے ہوئے اس کا فلو پار نہیں ہو رہا، تو میرا اللہ کہتا ہے تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیرا، رؤوف الرحیم، عزیز حریص، رحمت للعالمین۔ کتنے نام قرآن سے بھی بتا دیے، حدیث پاک سے بتا دیے۔ یہ فلو ہے محبت کا کہ میرا رب اپنے حبیب سے پیار اتنا کرتا ہے۔ کسی نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ مناسبت نہیں دی، کسی نبی کے نام کو، صرف واحد آپ ہمارے نبی ہیں کہ ان کو اپنے نام کے ساتھ مناسبت دی۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ آدم گہرے رنگ والا، نوح رونے دھونے والا، یعقوب پیچھے آنے والا، موسیٰ پانی سے پایا جانے والا، عیسیٰ سرخ رنگت والا۔ یہ میں نے آپ کو چند نام بتا دیے ہیں کہ ان میں کوئی نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا، لیکن ہمارے نبی کے نام محمد، دوسرا احمد، یہ اصل نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمد سے، الحمد کے الف لام ہٹاؤ تو پیچھے نکلتا ہے حمد، محمد کی میم ہٹاؤ تو نیچے سے نکلتا ہے حمد، احمد کی الف ہٹاؤ تو نیچے سے نکلتا ہے حمد۔ میرے رب نے اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ جوڑ کے نبوت کا معنی سمجھایا کہ میرے علم کو یہ میرا حبیب ہے پیش کرنے والا، لہذا اس کی بات پتھر کی لکیر سے بھی اوپر ہوگی، پتھر کی لکیر بھی مٹ سکتی ہے، اس میرے نبی کا بول نہیں مٹ سکتا، اور نہ ہی اسے چیلنج، طارق جمیل نو چیلنج ہو سکتا ہے، محمود صاحب نو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کی بات کو چیلنج نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک اور طرح سے مناسبت، اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، اور محمد میں بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال، اور احمد میں بھی 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ پھر ایک اور مناسبت، اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد میں کوئی نقطہ نہیں، احمد میں کوئی نقطہ نہیں۔ یہ بغیر نقطے والا کیوں پسند کیا ہے کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف چنے جن میں نقطہ کوئی نہیں آتا۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، اور احمد 4 حرف ہیں، یہ کتنے ہو گئے؟ 12۔ اب دیکھو چوتھی مناسبت، جب اللہ نے کلمہ ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے۔ جب ہمیں کلمہ سکھایا تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ مناسبت تول کے دیا کلمہ میں، تول کے۔ جب ہمارے نبی معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ تھے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہا یا اللہ کیا؟ کہا جن کو پہلے دیا تھا نا ان کے ساتھ ختم ہو گیا، آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ کا نام قیامت تک میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔
ابھی محمود صاحب کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی اور کی لگی ہوئی تھی، جب ان کا تبادلہ ہوگا تو ان کی نیم پلیٹ اتر کر وہ اس کی لگ جائے گی، جب ان کا ٹرانسفر ہوگا تو ان کی پلیٹ اتر کر ان کی لگ جائے گی۔ یہ تو ہوا آدم سے عیسیٰ تک کہ نیم پلیٹ بدل، لا الہ الا اللہ آدم آ گئے، لا الہ الا اللہ شیس آ گئے، لا الہ الا اللہ ادریس آ گئے، لا الہ الا اللہ نوح آ گئے، پھر لا الہ الا اللہ ابراہیم آ گئے، پھر لا الہ الا اللہ اسماعیل آ گئے، لا الہ الا اللہ اسحاق آ گئے، لا الہ الا اللہ یعقوب آ گئے، لا الہ الا اللہ یوسف آ گئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ آ گئے، لا الہ الا اللہ ہارون آ گئے، لا الہ الا اللہ یوشع آ گئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ آ گئے۔ یہ نیم پلیٹ بدل رہی۔ جب آئے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا فکس کر دو، انہوں قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، قیامت دنیا کو تو توڑے گی، کلمہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیا میرے محبوب میں نے آپ کو یہ دیا ہے کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ بولا جائے گا۔ کلمے میں تو ہم روز ہی بولتے ہیں، لیکن قرآن سے بھی تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کس طرح اپنے اور اپنے حبیب کے نام کو ایک بریکٹ میں لاتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ اب دیکھو اللہ رسول سبحان اللہ کا میرا نبی آپ کو یہ دیا ہے۔ آپ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اپنے نبی کی شان کو نہیں جانتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ نام یاد ہے نا، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، اور اللہ نے 2000 سال پہلے 25 ارب پلس 2000 یا 30 ارب پلس 2000 سال پہلے اللہ یوں کہہ رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی جیسے میں بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہاں آپ لوگ، آپ حضرات کہہ رہا ہوں، اگر غیب سے بات کرنی ہو غائب کے لیے تو پھر کہا جاتا ہے وہ، اور جب سامنے تو کہا جاتا ہے تم یا تو یا آپ۔ تو میں قربان جاؤں، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ عرش ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ کرسی ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال و جنوب ہے، نہ سرا و سریا ہے، نہ انسان و جن ہے، نہ ہوا و آگ ہے، نہ پانی و مٹی ہے، نہ اندھیرا اجالا ہے، نہ سورج چاند ستارے ہیں، نہ سیارے ہیں، نہ بادل گرج ہے، نہ بجلی بارش ہے، صرف میرا اللہ ہے، اللہ جو ابتدا هو الاول والآخر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکیم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المخیط الکریم الجلیل الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ میرا اللہ ہے اور یہ آپ کا اللہ ہے اور یہ کل کائنات کا اللہ ہے۔
وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ ایک داریہ کہنے لگا ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا اللہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی پیدا ہی نہ کرے، اللہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی پیدا نہ کرے، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو۔ جو پیدا ہو گیا وہ گاڈ نہیں ہے۔ خوبصورت اللہ کا تعارف پورے قرآن میں ایک جگہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لہذا جس سے کسی نے نہ پیدا کیا، جس سے کوئی نہ پیدا کیا، جس کا مثال کوئی نہ ہو، اسے گاڈ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ لہذا یہ سوال ہی بے وقوفوں والا کہ پھر گاڈ کو کس نے بنایا؟ جو بن جائے وہ گاڈ نہیں ہے، وہ گاڈ نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ تو ساری کائنات کوئی نہیں ہے اور ایک کوئی سامنے ہے۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں انکا آپ لمن المرسلین۔ میں قسم اٹھاتا ہوں، قرآن میں انا اور لام جہاں کٹھے ہوتے ہیں تو وہ قسم کا معنی بن جاتا ہے۔ ایک قسم پہلے اٹھائی والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، اور پھر دوسری قسم یہاں اٹھائی انکا اور لام کے ساتھ، کوئی مانے یا نہ مانے تیرا رب قسم اٹھاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ میرے سامنے ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ یہ شان ہے میرے آپ کے نبی۔